آئیے اب میں آپ کو ایک ایسے مقرر سے ملاقات کراتا ہوں اور آپ کے اس بہت ہی آپ کے مشفق و مربی اور آپ کے اس تیار محبت سے بہت ہی تعلق رکھتے ہیں میرے مشفق مربی کرم فرما علی جناب حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب دامت برکات عالیہ تشریف فرما ہے. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ پھول سے چاند سے پھول سے چاند سے اور خوشبو کی زبان سے سنیے کہ پھول سے چاند سے اور خوشبو کی زبان سے سنیے ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے. ارے سب کو آتا نہیں دنیا کو سجا کر جینا. ارے زندگی کیا ہے یہ حضرت کی زبان سے سنیے. زندگی کیا ہے یہ حضرت کی زبان سے سنیے. آئیے استقبال کریے علی جناب حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب دامت برکات عالیہ مائے. على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھی، بہت ہی مبارکباد کے لائق ہیں بطور خاص قاری جسیم صاحب جو کہ ہمارے مدرسے کے استاذ بھی ہیں اور خاص طور پر ہالو پور کے رہنے والے معزز تمام بھائی اور تمام مائیں اور بہنیں جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں کسی بھی طریقے سے حصہ لیا، اس لیے کہ یہ جو مجلس ہے اور یہ جو محفل ہے یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے بلکہ اتنی قیمتی مجلس ہے کہ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم، کہ جہاں پر کچھ لوگ جمع ہوں اور جمع ہو کر یتذاکرون اللہ کا تذکرہ کر رہے ہوں وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور آپس میں سیکھنا سکھانا ہو رہا ہو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حفتھم الملائکہ، ایسے بیٹھنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، نزلتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ایسے بیٹھنے والوں کا تذکرہ اپنے یہاں آسمانوں میں فرماتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے میرے بندے مختلف خاندانوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف گھروں سے ایک جگہ پر آ کر اکٹھا ہوئے ہیں اور ان کے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا تذکرہ کرنا، نبی کا تذکرہ کرنا، اس کی باتوں کو سننا اور سن کر عمل کرنا، بس یہ مقصد ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور یقین کرنا ہے کہ ہماری اس مجلس میں، ہمارے اس پنڈال کے نیچے یہاں پر فرشتے بھی ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے، اس لیے اس مجلس میں سکون کے ساتھ، ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس لیے کہ اصل بیان تو جو ہمارے دوسرے علماء ہیں ان کے ہوں گے، ان کے آنے سے پہلے ہم بیٹھ گئے جوڑنے کے لیے، اصل بیانات تو وہی کے ہوں گے اور وہ حضرات بھی تشریف لا چکے ہیں. ہم صرف آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کریں گے، اس کا ترجمہ بتائیں گے اور اس کے معنی بیان کریں گے، اس کا مطلب، بس اس حدیث کو نقل کر کے ہم اپنی بات ختم کر لیں گے. اور وہ حدیث متعلق ہے اس مہینے سے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے سے وہ حدیث متعلق ہے، چونکہ ہمارے سامنے جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، اتنا عظمت والا مہینہ ہے، اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے، اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ اس رات میں اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، عام اعلان ہوتا ہے کہ ہر اس شخص کو معاف کر دیا گیا ہے جو کھڑا ہو، بیٹھا ہو، جس حال کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے.
ایک معافی کا اعلان ہوتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے اگرچہ وہ روایات دوسری سند کے اعتبار سے حسن درجے کی ہو جاتی ہے, ضعیف درجے کی بھی روایت ہے, اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس رات میں جو رات آنے والی ہے, اس رات کے اندر قبیلہ بنو کلب, عرب میں ایک قبیلہ تھا جس کو بنو کلب کہا کرتے تھے, کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور جنت داخل کرتے ہیں. اس عرب میں بہت زیادہ بکریاں تھیں, ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نکالتے ہیں. اتنی عظمت والی رات اس مہینے میں آنے والی ہے جو تقریباً 1 ہفتے کے بعد آنے والی ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شب برات. شب کے معنی آتے ہیں رات کے, یہ فارسی کا لفظ ہے, اور برات کے معنی آتے ہیں نجات کے, یہ عربی کا لفظ ہے. اس کے معنی یہ ہوئے شب برات یعنی چھٹکارے کی رات, نجات کی رات. کس چیز سے نجات کی رات؟ جہنم سے نجات کی رات. لیکن اس رات میں جہاں اللہ سب کو معاف کرتا ہے, اس میں روایت میں نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس رات کے اندر ان کی مغفرت نہیں ہوتی, ان کو اللہ معاف نہیں کرتا. ایک عام معافی کا اعلان, سب کے لیے معاف کر, سب کو معاف کیا جا رہا ہے. اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے, فرشتے اعلان کر رہے ہیں حل من طالب رزق, ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا, فارزق لا, کہ میں اس کو رزق عطا کروں. حل من طالب مستغفر, حل من مستغفر, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, فاغفر لا, کہ میں اس کو معاف کروں. عام اعلان ہو رہا اللہ کی طرف سے. لیکن نبی نے فرمایا ایسی مقدس رات جس میں سب کو معاف کیا جا رہا ہے, کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے کچھ ایسے گناہ ہو گئے ہیں کہ ان کو اس رات میں معاف نہیں کیا جاتا. وہ کون ہوتے ہیں؟ اس میں پہلی بات نبی نے فرمائی جو شخص شرک کرنے والا. شرک کرنے والا, شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں دوسرے کو شریک کرنا. یعنی جس طریقے سے ہم اپنی تمام ارمانیں, اپنی تمام مرادیں اور اپنی تمام حاجتیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے رکھیں, اس کو کہتے ہیں شرک. نبی نے فرمایا کہ سب کو جہاں معاف کیا جاتا ہے, اس شرک کرنے والے کو اس رات میں معاف نہیں کیا جاتا. دوسری بات نبی نے فرمائی اس شخص کو بھی اس رات میں معاف نہیں کیا جاتا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. حقوق الوالدین, ماں باپ کی نافرمانی, کہ جس ماں باپ نے اس بچے کو پڑھایا لکھایا, چھوٹا سا تھا جب اس کے دانت نہیں تھے, یہ چل نہیں سکتا تھا, اس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی, پیروں میں طاقت نہیں تھی, بولنے کی طاقت نہیں تھی, کچھ اس کو پتا نہیں تھا, اس کے ماں باپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا, اور پھر جب یہ بڑا ہوا, اس قابل ہوا تو ان ماں باپ کا ہاتھ بٹائے, اب یہ الٹا ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, ان کو تکلیفیں پہنچاتا ہے. ایسا شخص, اس کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوتی. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں, اگر کسی نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے, ان کو ستایا ہے, ان کو پریشان کیا ہے, ان کو برا بھلا کہا ہے, تو اس شخص کو اس دنیا کی زندگی کے اندر مرنے سے پہلے ضرور سزا مل جاتی ہے. اس نے اپنے ماں باپ کو جو تکلیف دی ہے, اس کی آنے والی نسل, اس کی اولاد اس کو وہی تکلیف دے گی. صاف روایت میں الفاظ ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضا رب فی رضا الوالد, کہ رب اس وقت راضی ہوتا ہے جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں. وسخط الرب فی سخط الوالد, اور رب اس وقت ناراض ہو جاتا ہے جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں. قرآن نے صاف کہا ہے ماں باپ کے متعلق, فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, کہ اللہ نے حکم دیا, اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. وبالوالدین احسانا, اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ولا تقل لهما اف, اور ان کو اف بھی مت کہو. اگر وہ تم سے کسی کام کے کرنے کو کہیں تو یہ بھی نہ کہو اف, یعنی یہ کرنا کہ یہ کہنا کہ نہیں کریں گے, یہ تو بہت دور کی بات ہے. اوہ اور اف کہنا بھی قرآن نے منع کیا, ولا تقل لهما اف, ان کو اف بھی مت کہو. وخفض لهما جناح الذل, عاجزی کے بازو ان کے سامنے بچھا دو. بالکل جس طریقے سے ایک پرندہ ہوتا ہے کہ وہ پرندہ بالکل عاجز ہوتا ہے, اسی طریقے سے شکاری کے سامنے, اسی طریقے سے ماں باپ کے سامنے اپنے بازو کو بچھا دو. اور فرمایا وقل لهما قولا کریما, نرمی سے ان سے بات کرو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو. رب ارحمہما,
کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو پہلی بات۔ دوسری بات نبی نے فرمائی اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی معاف نہیں فرماتا جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں کہ نبی کے صحابی نبی کے سامنے موجود ہیں، اور ظاہر سی بات سے نبی کو دیکھا ہو، قرآن نے کہا ہے کہ یہ جنتی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ ایمان بھی نبی پر لایا ہو تو قرآن نے کہا اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی اقتدا کر لوگے راستہ پا جاؤ گے۔ وہ صحابی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کوئی بات ان کی ماں سے ہو گئی، یعنی انہوں نے بیوی کو ترجیح دے دی اور ماں کی بات کو پیچھے کر دیا، بس اتنی سی بات کہ انتقال کا وقت ہے، روح نکل نہیں رہی، روح حلق میں اٹکی ہوئی نکل نہیں رہی، تڑپ رہے ہیں صحابہ پریشان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا اے اللہ کے رسول اکرمہ کا یہ حال ہے، پریشان ہے، تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنی ماں کے ساتھ سلوک کوئی اچھا نہیں ہے۔ یعنی سلوک اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ماں کو برا بھلا نہیں کہا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دے دی، بس اتنی سی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ان کی ماں زندہ ہے؟ کہا ماں زندہ ہے۔ کہا ان کی ماں کو بلاؤ۔ ان کی والدہ کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اکرمہ کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا بلال لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو اس میں زندہ جلا۔ جب ان کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کو زندہ جلا دیا جائے گا، فوراً تڑپ جاتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، بس ان کی روح نکل جاتی ہے۔ تو یہ صحابی نبی کے صحابی ہیں، ان سے بھی تھوڑی سی بات ہو گئی، اس پر بھی پکڑ آ گئی، روح نکل نہیں رہی ہے۔ اور بے شمار واقعات اس طرح کے پیش آئے ہیں کہ ایک شخص جب گھر آتا ہے، بیوی شکایت کرتی ہے ماں کے بارے میں، یہ شخص غصے میں آ کر بیوی کی بات مان کر چلا جاتا ہے ماں کے پاس، دیکھتا ہے کہ اس کی ماں سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ شخص اتنا زیادہ اب اندھا بن جاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر رکھتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اب جب اس کی موت آ جاتی ہے اور کفن دفن کی تیاری ہوتی ہے تو آپ ذرا سنو، یہ مشہور اور سچا واقعہ ہے کہ وہ شخص جس نے گردن پر پیر رکھا ہے اپنی ماں کے اور اس کی روح نکل گئی ہے، اب جب یہ اترتا ہے قبر کے اندر اپنی ماں کو دفن کرنے کے لیے تو کیا ماجرا ہوتا ہے۔ اور بھی کئی لوگ اترے ہوئے ہیں، یہ شخص بھی اترا ہوا ہے، اور لوگ تو قبر سے باہر نکل آتے ہیں صحیح سالم۔ جب یہ قبر سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو قبر نے اس کے پیر کو دبوچ دیا، نکل نہیں پا رہا، تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، لوگ باہر کھڑے وہ دعائیں کر رہے ہیں، لوگ اس کو کھینچ رہے ہیں، نکل نہیں رہا ہے، پریشان اتنا زیادہ تڑپ رہا ہے کہ آخر تڑپ تڑپ کر اسی طریقے سے مر گیا۔ لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر بھی ویسے ہی مٹی ڈال دی۔ بعد میں جب اس کی بیوی کو پتا چلا تو اس نے کہا اصل دوشی اور خطا کار تو میں ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ تو اس دنیا کے اندر ہی اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی نسلیں، اس کی اولاد اس کے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ ہمارے اپنے علاقے کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنے والد سے کہا تھا کہ تمہیں کھانا نہیں دیں گے، کتے کو ڈال دیں گے، یہ کہا تھا کہ کتے کو ڈال دیں گے لیکن ابا کو کھانا نہیں دیں گے۔ ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ان کے لڑکے نے ان کو خود کہا کہ تمہیں کھانا نہیں دیں گے، کتے کو ڈال دیں گے۔ یعنی جو انہوں نے اپنے ابا کو کہا تھا خود ان کے ساتھ واقع پیش آ کر رہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رات آنے والی شب برات ابھی 1 ہفتے کے بعد، فرمایا اس میں جس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے وہ دوسرا بندہ وہ ہے جو ماں باپ کو ستانے والا ہو، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ تیسری بات نبی نے فرمائی کون شخص ہے جس کو اس رات میں جس میں اللہ کی رحمت عام ہے، سب کو معاف کیا جا رہا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا، وہ کون شخص ہے؟ نبی نے فرمایا وہ شخص ہے جس کا پائجامہ یا جس کا تہبند جو بھی پہنتا ہو وہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، یہ ٹخنے اس سے نیچے جس کا رہتا ہے، نبی نے فرمایا ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور یہ وہ مرض ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔
اکثر اس میں مبتلا ہے اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار، جو پیجامہ جو تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوگا نبی نے فرمایا کہ یہ دوزخ میں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اگر ہم نے نبی کی سنتوں ہی کو چھوڑ دیا تو بتاؤ ہمارے پاس کیا رہا؟ جس نبی نے ہمیں ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے ساری تکالیف برداشت کی ہو، اس دنیا کی زندگی میں اس نبی کو پریشان کیا گیا ہو، اس کے اوپر حالات آئے ہوں، لیکن صرف اور صرف کیسے ساری امت جہنم سے بچ جائے اور جنت جانے والی بن جائے، اس کے لیے کیسی فکر نبی نے اس دنیا میں کی ہے کہ آپ کو آپ کے اوپر کوڑا بھی ڈالا گیا، آپ کے چہرے پر تھوکا بھی گیا، آپ کے گریبان کو پھاڑا بھی گیا، آپ کو برا بھلا بھی کہا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے جا رہے ہیں، سراپا تکلیفیں آپ کو بھیجی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتنے ہمدرد اور اتنے مشفق امت کے لیے ہیں کہ ہر وقت یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. اور دنیا میں نہیں بلکہ دنیا سے جانے کے بعد جب میدان محشر میں وہاں ساری امت جائے گی، ساری انسانیت وہاں پر ہوگی، تو اس وقت پر جب سب لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور پریشانی کا حال یہ ہوگا کہ سورج 1.25 میل کے قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کے پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک ہوگا اور کسی کے منہ تک ہوگا. اس طرح لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. اس وقت جب لوگوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ کسی سے سفارش کروا لو کہ کوئی اس عذاب سے بچا لے، تو سارے انسان جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے. آدم علیہ السلام سارے نبیوں کے والد ہیں اور ہم سب کے والد ہیں، جن کو خود اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے. وہ منع کر دیں گے، انکار کر دیں گے، لست حق رہا کہ میں اس کا حق نہیں رکھتا. پھر جائیں گے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس اور نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ بھی انکار کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، غرضی کی سارے نبیوں کے پاس امت جائے گی اور سب سے کہیں گے آپ اللہ سے سفارش کر دو کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے. سب انکار کر دیں گے. اس وقت تنہا ہمارے نبی کی ساتھ ہوگی، تنہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہوں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے میں جا کر اللہ کے دربار میں عرض کرتے رہیں گے، تعریف کرتے رہیں گے. لمبے عرصے تک جب تعریف کریں گے تو اعلان ہوگا، حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، یا محمد ارفع راسک، کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، قل تسمع، کہو سنا جائے گا، سل تعطا، مانگو دیا جائے گا، اشفع تشفع، اے نبی جی آپ سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے سے سر اٹھائیں گے، آپ کی زبان پر الفاظ ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، میری امت کی معاف فرما. اللہ فرمائے گا جاؤ جس کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو اس عذاب سے بچا لاؤ. نبی جائیں گے، بچا لائیں گے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، پھر لمبے عرصے تک سجدہ کریں گے، پھر وہی اعلان اللہ کی طرف سے ہوگا اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی سجدے سر اٹھائیں گے، آپ کی زبان پر وہی الفاظ ہوں گے. اللہ پھر فرمائے گا جاؤ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لاؤ. الغرض اس طرح 4 مرتبہ ہوگا. جب چوتھی مرتبہ نبی سجدے میں جائیں گے تو لمبے عرصے تک سجدہ کرتے رہیں گے. پھر وہی اعلان اللہ کی طرف سے ہوگا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، قل تسمع، کہو سنا جائے گا، سل تعطا، مانگو دیا جائے گا، اشفع تشفع، اے نبی جی آپ سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اب جب اللہ کے نبی سجدے سے اٹھائیں گے تو آپ کی زبان پر الفاظ ہوں گے رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے میرے پروردگار مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لاؤں جنہوں نے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، کوئی نیک کام نہیں کیا، دنیا سے چلے گئے. اللہ فرمائے گا عزتی و جلالی، اے محمد میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں ان لوگوں کو ضرور نکالوں گا جنہوں نے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور کوئی نیک کام نہیں کیا، دنیا سے چلے گئے. تو میرے بھائیوں یہ ہیں ہمارے نبی جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہمارے لیے سب کچھ کیا اور مرنے کے بعد بھی ہماری سفارش کر رہے ہیں. ان نبی کی سنت یہ ہے کہ پیجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھو. تو جن کے پیجامے ٹخنوں سے نیچے رہتے ہیں ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہے، ان کو بھی اس رات میں معاف نہیں کیا جاتا ہے. اور چوتھا شخص جس کو حدیث کے اندر فرمایا وہ شخص ہے جو شراب کا عادی، شراب پینے والا. یہ مرض بھی عام ہے. آج ہماری نوجوان نسل
ہمارے علاقے کے اور ہر جگہ ہم تو اپنے علاقے میں دیکھ رہے ہیں شراب کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور شراب سے پہلے کی جو چیز ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے، پہلے اس کو پیتے ہیں پھر وہاں تک پہنچتے ہیں، بیئر پیتے ہیں، اور بیئر سے پہلے اب تو ہم اس کو شراب نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں ریڈ بل اور اسٹنگ وغیرہ، ان کے نقصانات وہی ہیں، یہ لے جا کر کے شراب تک پہنچاتی ہے۔ آپ پوچھو جا کر کسی ڈاکٹر سے ریڈ بل کا کیا نقصان اور اسٹنگ پینے سے کیا نقصانات ہیں، دل پر بہت زبردست اس کے نقصانات پہنچتے ہیں۔ پہلے بندہ یہ پیتا ہے، پھر بیئر پیے گا، اس کے بعد شراب پیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شراب کا عادی ہے تو اس بندے کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 طریقے کے لوگ ہیں جن کو اس رات میں معاف نہیں کیا جاتا۔ اگر ہمارے اندر چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ اس وقت سے آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے دل سے نکل جائے۔ اب آخری بات، چونکہ ہمارے مہمان محترم تشریف لا چکے ہیں، آخری بات ہم آپ سے کہتے ہیں، اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر اور ہماری موت ایمان پر آئے، چونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار موت کا ہے، مرنے کے وقت اگر کلمہ زبان پر آ رہا ہے تو اس کا اعتبار ہے۔ تو نبی نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر آئے، اس کی موت ایمان پر ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ اور یہ وہ گناہ ہے بد نظری کا جو ہم سب سے ہو رہا ہے۔ بد نظری کا گناہ اتنا عام ہے کہ آپ 1 روپے کا شیمپو خریدو، اس پر بھی عورت کی تصویر بنی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی سامان لے کر کے آؤ، ہر چیز میں عورت کی تصویر بنی ہوئی، اور موبائل خاص طور سے آپ اگر موبائل کھولو فوراً تصویر عورت کی آئے گی، یعنی آپ دیکھنا نہ چاہو پھر بھی آئے گی۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے گناہ ہونے کا احساس دل سے نکل گیا، یعنی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر ہم نے موبائل کھولا، وہاں عورت کی تصویر آ گئی، بلکہ کسی عورت کی جو ہے اسی کی ہم کمیڈی سن رہے ہیں یا اسی کی کوئی بات ہم سن رہے ہیں، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، موت ایمان پر ہے، پھر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ یہ بات اپنے مواعظ میں اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہو تو اس کو چاہیے کہ بد نظری کے گناہ کو چھوڑ دے۔ اس لیے عزم کرے، یہ چند باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔